دوستوں، آج 13 محرم الحرام ہفتے کی رات کو قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر دیکھ لیجئے گا دولت کے نظارے ہو جائیں گے۔ آج تقدیر کے آپ کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالوں کو نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ 13 محرم الحرام ہفتے کی رات کو یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 13 محرم الحرام کی رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک رات کے اس خاص وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ آ گئی ہے، ہفتے کا دن آ گیا ہے۔ یہ آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکا، وہ ایک بار ہفتے کی رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ بستر پر سوتے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 13 محرم الحرام ہفتے کی رات آ جائے، آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی برکات میں جانتا ہوں، اس وظیفے کی عظمت کو میں جانتا ہوں۔ ایک بار اس عمل کو کر کر تو دیکھیں، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ وہ جو آپ کو ہرگز نہیں مل سکا، جو آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، آپ لوگوں نے تہجد پہ تہجد پڑھ کر راتوں کو گزار دیا، آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، بہت سارے وظائف پڑھے، جعلی پیروں فقیروں کو بھی نذرانے اگر آپ لوگ دے دے کر تھک چکے ہیں، تو پھر آج اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز جو آپ کو آج تک نہیں ملا، وہ آج کی رات مل جائے گا۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یہ عمل اتنا باکمال ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، اس کی برکات، اس کے معجزات اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، جو آپ لوگوں کو سالوں سے نہیں ملا، جو آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، آپ لوگوں نے راتوں کو مسلے بھگا دیے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے کامیابی نہیں آئی، آج اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیابی بھی ایسی کہ پھر دوبارہ کبھی کسی اور کی محتاجگی نہیں ہوگی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو غیب سے مدد خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کا مستند عمل ہے، اور آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن کا عمل ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ
اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ اور حسین زندہ باد، یزید مردہ باد یہ بالخصوص لکھیے گا۔ آپ کو خصوصی اجازت مل جائے گی، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کو دن دگنی رات چگنی کس طرح سے ترقیاں ملتی ہیں۔ جس چیز کا آپ لوگ تصور کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم لوگ چھوٹے وظائف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے کامیابی آ جاتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ رب تو ہمیشہ نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے اور کب میں اس کو نوازوں۔ اللہ والوں، آج وہی ایک گھڑی ہے، آج وہ گھڑی آ چکی ہے جب اللہ پاک کہتا ہے خود کہ بتا میرے بندے تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ آج تیری مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ آج تو جس چیز کا سوال کرے گا وہ چیز تیرے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ قرض دار ہیں، آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے، آپ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ یہ قرضہ کس طرح سے اترے گا، آج کا یہ عمل پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ میرا رب کوئی بہترین انتظام ضرور کروائے گا۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے، وہ رب جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، وہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس رب سے مانگنا ہے جس رب نے آسمان بنائے، جس رب نے زمین بنایا، جس رب نے ہر چیز بنائی۔ اللہ والوں، آج ایک بار اس رب سے مانگ کے دیکھیں وہ رب کس طرح سے نوازے گا۔ وہ رب تو ہر وقت دینے کو تیار ہی ہے، ہم لوگ ہی ہیں جو بہانے کرتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں۔ آج سوچنے سمجھنے کا وقت گیا۔ آج رات بالخصوص آپ لوگوں نے آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ کی رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کوئی گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہر حاجت کی نیت کر کے بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی آیت اگر کوئی ہوگی تو وہ یہی ہوگی، کیونکہ یہ ام الکتاب ہے، یہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ پاک کی شان ہے، اور ہر نماز کے اندر اس آیت کی تلاوت بالخصوص کی جاتی ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ پوری پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے رات سونے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت پڑھنی ہے۔
یہ رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 13 محرم کی رات کو یہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اور پھر وہ سو جاتا ہے، تو پھر اس کی جو صبح کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی غریبی بھی سو جاتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ پاک ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتا ہے، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ ہی پچھتاوے کا کوئی عنصر ہو۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا کوئی برکت والا ہے، کتنا یہ فضیلت والا ہے۔ آج رب کریم سے رو رو کر مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیں گے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہترین فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، اس آیت کو اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا جس میں کسی کے سامنے آپ کو مانگنا نہ پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پھر 13 محرم الحرام کی رات آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب کا شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں اور اس کی صحت میں اللہ پاک برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ نے اپنی مرضی کے مطابق جو اپنے بند نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 13 تاریخ آ چکی ہے۔ اللہ والوں، رجب، شعبان، رمضان کو بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا، ذی الحج کے مہینے کو بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا۔ اب یہ آخری موقع ہے۔ اللہ والوں، اگر اس کو بھی آپ لوگ لاپرواہی میں گزار دیں گے تو خود سوچیں، پھر در بدر کی ٹھوکریں کہ ہمارے نصیب میں نہ آ جائیں گی، کیا پھر ہمارا مقدر نہ بن جائیں گی؟ تو اللہ والوں، لوگوں کے تانے سننے سے بہتر ہے آپ لوگ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کریں، لوگوں کے دلوں میں اپنی کامیابیاں پیدا کریں۔ وہ کامیابیاں کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ آپ لوگوں کے پاس جب مال و دولت آئے گا تو خود بخود دنیا آپ کے گن گانا شروع ہو جائے گی، خود بخود آپ لوگوں کی جو ہے وہ عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہ بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے، بس اس کو ملاحظہ کریں۔ یا ذل جلال والاکرام یہ 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف یا ذل جلال والاکرام کو 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگ جائے گا آپ لوگ خود بتائیں۔ 33 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگتا ہے؟ بہت جلدی یہ عمل، یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا اس طرح سے ہے کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کی زیارت کر رہے ہوں، آپ لوگ اللہ پاک کو براہ راست دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا یہ تصور نہ بنے تو کم از کم اتنا تصور ضرور بنا لیجئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ لوگ عمل کریے گا، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابی ملے گی۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا،
دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ صفاتی نام اللہ پاک کا بہت خاص ہے۔ جب کوئی بندہ اس صفت کو پڑھتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ تیسرا وظیفہ ہے اور یہ آخری عمل ہے۔ یہ آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا بھی ہے اور نام کا بھی ہے۔ جیسے پہلے آپ لوگوں نے آپ نے آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین کی، پھر آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ سورت جو ہے سورۃ الکوثر، یہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے، 7 ٹائمز، صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 7 زمینوں کا رزق، 7 آسمانوں کا رزق اور غیب کی کنجیاں آپ کو مل جائیں گی۔ جب اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے۔ پہلے ملاحظہ کریں سورت کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس عمل کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول جتنی بار پڑھیں گے اتنا ہی آخر میں پڑھیے گا۔ پھر آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا عرض کرنی ہے جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا نیک مقصد ہے۔ پھر اس نیک مقصد کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کامیابیاں نہ ملیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کو رزق سے، روزی روزگار سے نہ نوازے۔ اللہ والوں، یہ دن بہت خاص ہے۔ یہ دن اللہ رب العزت سے مانگنے کا دن ہے۔ یہ وقت اتنا مجرب ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آج کے دن ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو نواز دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ والوں، یہ رات بڑی مجرب رات ہے۔ اس رات کو ہرگز بھی آپ لوگوں نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ اگر آج کی رات غفلت میں گزار دی، یقین کریں بہت پچھتائیں گے، پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد ضرور لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔